شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 21 خارجی جہنم حاصل کر دیے ہیں۔ ISPR کے مطابق 72 گھنٹوں میں مارے گئے خارجیوں کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا، 4 اہم خارجی رنگ لیڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ میران شاہ اور گردونواح میں خارج کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، بتائے گا اس کارروائی سے متعلق؟ دیکھیں، یہ شمالی وزیرستان کے علاقہ میران شاہ ہے، گردونواح ہے، وہاں سیکورٹی فورسز کی جو انٹیلیجنس بیس کارروائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور گزشتہ 72 گھنٹوں میں مزید 21 خارج ہلاک کیے گئے ہیں۔ ان ہلاک دہشت گردوں میں 4 اہم سرغنہ بھی شامل ہیں، اور مجموعی طور پر ان علاقوں میں اب تک سیکورٹی فورسز 48 جو خارج ہیں ان کو ہلاک کر چکی ہیں۔ یہ جو 72 گھنٹے ہیں اس میں بھی خارج کے متعدد ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا، فائرنگ کا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا متعدد جگہوں پہ، اور اس میں مجموعی طور پہ یہ 72 گھنٹوں میں 21 خارج مارے گئے ہیں۔ ان میں خارجی رنگ لیڈرز کی جو شناخت ہوئی ہے، خالد رضا عرف سالار، مختون خارجی موسیٰ اور خارجی عمران عرف ایان کے نام سے ان کی شناخت ہوئی ہے۔ جو ہلاک کیے گئے ہیں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور بیگناہ شہریوں کے قتل سمیت متعدد دہشت گردی کی وارداتوں میں یہ انتہائی مطلوب تھے، اور علاقے میں جو اس وقت بھی جو آپریشنز ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور بھارتی اسپانسر جو خارج ہیں ان کے خلاف آپریشن عزم استحکام کے تحت عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی جو مہم ہے وہ سیکورٹی فورسز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی اچھا احمد، یہ کہے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 48 خارجی جو ہیں جن کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، مزید بھی خارجیوں کی اطلاعات وہاں پر موصول ہوئی ہیں کہ ابھی بھی موجود ہیں وہاں پر؟ یہ بالکل انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشنز ہیں، جہاں جہاں مصدقہ معلومات ملتی ہیں جو خارج کے ٹھکانوں کے حوالے سے، وہاں ان کی موجودگی کے حوالے سے سیکورٹی فورسز فوراً اس علاقے میں کارروائی کرتی ہیں، اور اسی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں متعدد کارروائیوں میں یہ 21 خارج ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ اس علاقے میں مسلسل جاری ہے۔ اور یہ جو 4 اہم خارجی رنگ لیڈر ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، یہ سیکورٹی فورسز کو مطلوب تھے، دہشت گردی کی کارروائیوں میں یہ ملوث تھے، سیکورٹی فورسز اور جو معصوم شہری ہیں ان پر حملوں میں یہ ملوث تھے، اور ان کے جب یہ آپریشن میں ہلاکت ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کی شناخت کا عمل وہ مکمل ہوا ہے، اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ جو مطلوب دہشت گرد تھے یہ بھی ان کارروائیوں میں ہلاک ہوئے۔ اور یہ بھی بتائے گا کہ شمالی وزیرستان کے کن کن علاقوں میں آپریشنز جاری رہیں گے؟ دیکھیں، جہاں بھی یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہیں، اس میں کوئی مخصوص علاقہ شامل نہیں ہے۔ جہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دہشت گرد آئے ہیں، موجود ہیں، اور ان کے ٹھکانے موجود ہیں، پناہ لے رکھی ہے، یا ان کے سہولت کار موجود ہیں، تو سیکورٹی فورسز اپنا جو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا SOP اس کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ احمد تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 21 خارجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ ISPR کے مطابق 72 گھنٹوں میں 21 جبکہ مجموعی طور پر 48 خارجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا، 4 اہم خارجی رنگ لیڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ میران شاہ اور گردونواح میں خارج کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 21 خارجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ ISPR کے مطابق 72 گھنٹوں میں 21 جبکہ مجموعی طور پر 48 خارجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا، 4 اہم خارجی رنگ لیڈر بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ میران شاہ اور گردونواح میں خارج کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 21 خارجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ 72 گھنٹوں میں 21 جبکہ مجموعی طور پر 48 خارجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والی فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا، 4 اہم خارجی رنگ لیڈر بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خارجی خالد رضا عرف سالار، مفتون موسیٰ اور عمران عرف ایان ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو اس اہم کارروائی سے متعلق۔ ہلاک خارجی رنگ لیڈر فورسز اور شہریوں کے قتل سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ میران شاہ اور گردونواح میں خارج کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔
बाकी मानदा ख़वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इस अहम कार्रवाई से मुताल्लिक अपडेट करें। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद 21 ख़वारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में 21 जबकि मजमूई तौर पर 48 ख़वारिजी हलाक हो चुके हैं। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली फितनल ख़वारिज को बड़ा धचका, 4 अहम ख़वारिजी रिंग लीडर हलाक हो चुके हैं। मिरान शाह और गिरदोनवाह में ख़वारिज के मुताद्दिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली फितनल ख़वारिज को बड़ा धचका, 4 अहम ख़वारिजी रिंग लीडर हलाक हो चुके हैं। ख़वारिजी खालिद रज़ा उर्फ सालार, मफ्तून मूसा और इमरान उर्फ अयान हलाक हो चुके हैं और ये दहशतगर्द फोर्सेस को मतलूब थे। हलाक ख़वारिजी रिंग लीडर फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मतलूब थे। मिरान शाह और गिरदोनवाह में ख़वारिज के मुताद्दिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जिस तरह से आज शुमाली वज़ीरिस्तान में ये कार्रवाई की गई है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? और 21 ख़वारिजियों को जो है जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ओवरऑल अगर बात करें तो इनकी तादाद जो है 48 हो चुकी है। जी, ये ऑपरेशन कुछ दिनों से जारी है। जब से ये कुछ दिन पहले हमने खबरों के जरिए हमें पता चला कि शिवा के इलाके में, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ पर कुछ इनके ज़ेरे ज़मीन स्ट्रक्चर्स पकड़े गए थे, कुछ लोग मारे भी गए। उसके बाद से ऑपरेशन शुरू है और शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है बहुत अरसे से वहाँ पर इनकी काफ़ी इंग्रेस भी है। वहाँ पर उमूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होते रहते हैं और उसी इलाके में इस दफ़ा भी काफ़ी लोग इनके मारे गए हैं। ओवरऑल आई थिंक 48 या 49 नहीं, टोटल कुछ 68-69 बनते हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान। ये इस चीज़ की निशानदेही तो करता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कमिटेड हैं, पूरे तरीके से अपना काम पूरा कर रहे हैं और बड़े पेशा वराना तरीके से कर रहे हैं। चाहे उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट जैसी दूसरी हैं, पाकिस्तानी फ़ौज है, FC है, सब लोग मिल के मुश्तरका तौर पर बड़ी कमिटमेंट के साथ इनके खिलाफ फैसला कौन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे भी गए हैं, जिसमें इनके कुछ अहम लोकल कमांडर्स भी हैं। अभी इस तरह के जो टेररिस्ट नेटवर्क्स होते हैं, जब इनके लोकल कमांडर मारे जाते हैं, उससे काफ़ी हद तक इनकी एक्टिविटीज़ पे असर पड़ता है, इनकी कमर टूटती है, क्योंकि वही लोग इनको प्लान करते हैं, वही इनके तश्कीलें करते हैं, वही इनको टास्किंग करते हैं, वही इनको मॉनिटर करते हैं और उन्हीं का फिर अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में इनके जो नेटवर्क, जो बड़े बड़े रिंग लीडर है, चाहे नूर अली महसूद है, चाहे गुल बहादुर है, उन लोगों के साथ उनका राब्ता होता है। तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके ऊपर तमाम सिक्योरिटी फोर्स के अफसर और जवान हर किस्म की दाद तहसीन के मुस्तक हैं। साथ ही साथ ये सोचने की बात भी है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में बिलखुसूस और कुछ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में ये लोग इतनी तादाद में कहाँ से आ जाते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, ये मारे जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं, ये भाग जाते हैं, फिर वहाँ पर कुछ अरसे बाद ये नौजार हो जाते हैं। यहाँ पर सारे का सारा काम फौज का करने वाला नहीं है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव करने वाले काम है। और हम सब जानते हैं कि अभी ये फाटा का इलाका खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, ये भी फाटा का इलाका नहीं और आज का हिस्सा नहीं है, इसको 8-9 साल हो चुके हैं। तो कुछ काम करने वाले ऐसे हैं जो कि सूबाई हुकूमत कर रहे हैं, वो जब तक साथ साथ नहीं होंगे उस वक्त तक सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन वो नतीजे हासिल नहीं कर सकते। तो सूबाई गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अपना काम करे, सिक्योरिटी फोर्सेस की हर मुमकिन न सिर्फ मदद करे बल्कि इंतजामी तौर पर ऐसे इकदाम करे कि ये लोग इस इलाके में दोबारा से इस तरीके से आज़ादाना तौर पर ये ना आ सके। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये नहीं होगा सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव में ये साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNAs हैं, MPs हैं, पब्लिक के साथ उनका ताल्लुक होता है। जब तक वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। तो फौजी कामयाबियाँ तो बहुत अच्छी हैं, इस पे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो अपना काम करना है वो भी उनको करना चाहिए ताकि हम ये बेहतर हिकमत अमली के तहत इस लानत और इस जो इतना बड़ा एक ये दहशत गर्दी का अफरेब पाकिस्तान में इतने अरसे से है, 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं, इसका बेहतर तरीके से न सिर्फ ये कि मुकाबला कर सके बल्कि इसका कला कमा कर सके।
ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، مزید اسی پر بات کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ طارق مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ جس طرح سے شمالی وزیرستان میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے ابھی بابر علاؤالدین صاحب بھی مینشن کر رہے تھے کہ اسپیسیفکلی شمالی وزیرستان میں یہ کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ خارجی جو ہوتے ہیں یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے ٹرائبل ایریاز کی اگر ہم بات کریں یا کے پی کے کچھ ایریاز کی بات کریں تو اس طرح کے علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے بابر علاؤالدین صاحب نے بھی مینشن کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر بھی جو ہے کچھ چیزیں کرنی چاہیے صوبائی حکومتوں کو، اس پر آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ دیکھیں بالکل یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا علاقوں کا، خیبر پختونخوا کا، بلوچستان کا، اگر وہاں ان کے ٹھکانے ہیں تو کوئی تو ان کی سرپرستی کر رہا ہے، کوئی تو انہیں مدد پہنچا رہا ہے، کوئی انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اب انہی کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں میرین شاہ کے جو ارد گرد علاقے تھے اس میں آپریشن جاری تھا، اور پیچھے 8-10 دنوں میں 62 کے قریب جنم حاصل ہو چکے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 21 ہم نے یہ جنم حاصل کیے ہیں، اور الحمدللہ اس میں پاکستان کی طرف سے ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اب ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے بڑی افیکٹولی کے میں بھی جاری ہیں اور بلوچستان میں بھی جاری ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جلد پاک دھرتی کو اس ناسوس سے جو کہ انڈیا کی پراکسیز ہیں اور پیسوں کے لیے بکے ہوئے ہیں، انڈیا کے ساتھ اسرائیل ملا ہوا ہے اور افغانستان کی سعودی حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ جلد جو ہے ان کا سوایہ پاک دھرتی سے کریں گے، اور ہمارا جو آپریشن غزو الحق ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کالی بیڑے موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، ہم ان کا صفایا کریں گے۔ سر دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملٹری لیول سے ہٹ کر صوبائی لیول پر کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومتوں کو؟ دیکھیں صوبائی حکومت کی تو ڈائریکٹ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر یہ شمالی وزیرستان میں واقعات ہو رہے ہیں تو یہ کوشچن ریز کرتا ہے صوبائی حکومت کی کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے، اور دیکھیں اب وہاں پہ یہ اس طرح وہ اس کو افیکٹولی انگیج نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگ جو ہیں پوری طرح سے انہوں نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا ہوا، اور سیاسی جو ایم این اے، ایم پی ایس، لوکل کونسلر ہیں وہ اپنے علاقوں میں نہیں جا رہے، لوگوں کو انگیج نہیں کر رہے، انہیں ان کا کانفیڈنس بحال نہیں کر رہے۔ انہیں اپنے علاقوں میں جانا ہوگا، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا، انہیں آن بورڈ کرنا ہوگا، وہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی، وہاں گڈ گورننس لانی ہوگی، وہاں جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہوگی، وہاں انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا، اور وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا، بجائے کہ پشاور میں بیٹھے رہیں یا اسلام آباد آ جائیں۔ اپنے شمالی وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، بنو کے علاقوں میں نہیں جانا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ وہاں رہنا ہوگا، اور تاکہ لوگوں کے اعتماد بحال ہو، اور جیسی کسی دہشت گردی کا پتہ چلے وہ ان لوگوں کو بتائیں، قانون کرنے والے اداروں کو بتائیں، تاکہ لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ مل کے پوری قوم ان کا کلا کما کرے۔ سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں میں بے شک جو ہے وہ دراندازی افغانستان کی جانب سے ہوتی ہے، خارجی اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کے علاقوں کو جیسے اگر ہم بات کریں کہ صوبہ بلوچستان کی یا کے پی کی، تو اس طرح کی جگہوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی، اور وہاں پر کیوں ٹھکانے بنائے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو شمالی وزیرستان کے آپ نے علاقے کا بات کی، تو اس کے افغانستان کی طرف جو ہے وہ ان کا جو ہے خوست کا علاقہ آتا ہے، اور ساؤتھ وزیرستان میں جائیں تو وہاں پکتیا کا علاقہ آتا ہے، اور اگر کرم کے علاقے میں جائیں تو وہاں پہ ان کا پکتیا کا علاقہ آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں وہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں، اور آپریشن غزو الحق کی سے ہم ان کو وہاں ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ افغانستان کی جو صوبے جن کا میں نے ذکر کیا، خاص طور پہ خوست کا، پکتیا کا، پکتیکا کا اور کنر کا، جو شمال میں رنڈی کوتر سے شمال کی طرف ہے، تو یہاں سے یہ ان کے وہاں بیسز ہیں، وہاں سے کیونکہ بارڈر ہمارا فورس بارڈر ہے، اس کو ہم نے سیل تو کیا ہوا ہے، لیکن چھوٹے موٹے رستوں سے یہ رات کو چھپ کے آ جاتے ہیں اور آ کے یہاں پہ ان کے سمپیتھائزر جو انہیں پناہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں دونوں کارروائیاں کرنی ہوں گی، ہمیں آپریشن جو ہے عزم استحکام بھی جاری رکھنا ہوگا، ہمیں جو آپریشن ہے غزو الحق بھی جاری رکھنا ہوگا۔ ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اب انٹیلیجنس بیس آپریشن پاکستان کی بہادر افواج ان کے خلاف کر رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جلد ان کا کے پی کے سے بھی اور بلوچستان سے مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آگے ہے۔ جنرل ریٹائرڈ طارق رشید ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ بابر علاؤالدین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔